إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آج کی دنیا میں انسان بدعملی کا شکار ہے. دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے، کھانا پانی کی بھی کمی نہیں ہے، زندگی کے تمام قسم کے آسائش کی فراوانی ہے. 100 سال پہلے کی دنیا کے مقابلے میں آج کی دنیا میں تمام قسم کی نعمتوں کی کثرت ہے، زیادتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان امن و سکون میں نہیں ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے، دل مضطرب اور پریشان ہے، تمام نعمتوں کی فراوانی کے باوجود رات کی نیند اڑی ہوئی ہے. سیاسی طور پر غور کریں تو اکثر ممالک دنیا میں سیاسی بدامنی کا شکار ہے. مسلمانوں کی پریشانی اور مصیبتیں صرف جمہوری ممالک یا غیر مسلم کی ماتحتی میں مسلمانوں کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا کا جائزہ لیں تو مسلمان عوام مسلم ممالک میں زندگی گزارتے ہوئے بھی پریشان ہیں. ابھی کی بات ہے، پڑوسی ملک پاکستان کے اندر جو سیاسی ہلچل آپ نے دیکھا، آگزنی کے واقعات رونما ہوئے، آپس کی جھڑپیں سامنے آئی. یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے کہ مسلم ممالک میں زندگی گزارنے والے مسلمان بھی سیاسی بدامنی کے شکار ہیں. ہم لوگ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بار بار ابھرتی ہے اور اٹھتی ہے
کہ یہاں پہ مسلمان پریشان ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں تنگ اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب سیاسی طور پر دیکھیں تو مسلم ممالک کے مسلمان عوام بھی سکون میں نہیں ہیں۔ آج آپ کے بیچ میں مسلم ممالک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی گفتگو ہوگی کہ مسلم ممالک میں سیاسی بدامنی کیوں ہے؟ جہاں پہ مسلمان 80%، 90% تک رہتے ہیں، اکثریت میں رہتے ہیں، جہاں کی حکومت عبداللہ عبد الرحمن نام والے جیسے لوگ سنبھالتے ہیں، ان ممالک میں سیاسی طور پر مسلمان سکون میں کیوں نہیں؟ آئیے اس کے اوپر سرسری طور پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کسی بھی طریقے سے امن و سکون اگر دنیا میں چاہیے، قرآن و حدیث اور اسلام کی روشنی میں، چاہے وہ انفرادی زندگی کی بات کریں آپ یا اجتماعی زندگی کی بات کریں، ملکی سطح کی بات کریں یا عالمی سطح کی بات کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو معاشرتی زندگی کے تعلق سے ہیں، جو لوگ بھی اس کو جتنا زیادہ اپنائیں گے وہ اتنے ہی سکون میں ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی ہر اعتبار سے پرامن ہوگی، انفرادی طور پر بھی آپ کی زندگی میں سکون ہوگا اور معاشرتی طور پر بھی آپ کی زندگی سکون میں ہوگی۔ اور اسلامی تعلیمات کی نافرمانی کریں گے تو آپ کی زندگی میں امن و سکون غارت ہوگا۔ تو پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک میں بھی اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جہاں اسلام یہ بولتا ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، یہ مسلمانوں کی عام ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو امن و سکون میں نہیں رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کی سزا میں گرفتار ہونے کے بعد اور اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے بعد کیا کسی کو سکون مل سکتا ہے؟ ہم بدامنی کے شکار ہیں، یہ خود اللہ کا ایک عذاب ہے۔ ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے، یہ خود اللہ کا ایک عذاب ہے۔ الگ سے ایک عذاب آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، دل بے چین اور پریشان ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، دنیا میں جینے کا من نہیں کر رہا ہے، یہ خود ایک عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، یقیناً تم لوگ بھلی بات کا حکم دیتے رہنا، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یقیناً تم لوگ بری بات سے روکتے رہنا، اور اگر ایسا نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، سزا بھیج دے اگر یہ کام نہیں کرو گے۔ تب بھلی باتوں کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ لیکن عوام تو چھوڑ دیجئے، مسلم قائدین کا یہ حال ہے کہ جو لوگ مسلم ممالک پہ حکمرانی کر رہے ہیں
بہت سارے ایسے فیصلے وہ صادر کرتے ہیں جو واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف، جو واضح طور پر بری بات ہے، منکر ہے، اس کا وہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، اس کا پالن کرو۔ بری بات سے روکنا تھا، لیکن حکمراں کی طرف سے اعلان صادر ہوتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کو اگر کچھ اچھے لوگ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اور ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو جب اس طریقے سے اللہ کی تعلیمات کی نافرمانی ہوگی تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ سیاسی طور پر سکون کہاں سے آئے گا؟ آپس میں لڑیں گے، بھیڑیں گے، ماریں گے، مریں گے، خون بہائیں گے، امن و سکون غارت ہوگا۔ او لیوشکن اللہ، اگر اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی اور ذمہ داری کا احساس مسلمانوں سے ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ کی سزا آ جائے گی، اور اس کے بعد تم لاکھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ حالات بدل دو، ثم تدعونا فلا يستجاب لكم، لیکن اللہ دعا ہی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے اللہ کی بات پہ عمل کرو، پھر دعا کرو، پہلے اپنے جرائم کا خاتمہ کرو، امر بالمعروف کا کام انجام دو، نہی عن المنکر کا کام انجام دو، اس کے بعد دعا کرنا۔ صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کا عذاب آ گیا، اب خوب دعا کرتے رہو لیکن دعا ہی قبول نہیں ہوگی، اور امن و امان غارت اللہ رب العالمین نے کر دیا، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ تو بنیادی وجہ ہے۔ اکثر مسلم ممالک کا حال یہی ہے کہ وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا جا رہا ہے، حکومت سطح پہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حکمراں لوگ خود مختلف قسم کے جرائم کے مرتکب ہیں اور جرائم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، منکر چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، قانون کے طور پہ پاس کر رہے ہیں، وہ تو کہاں سے امن و سکون مل سکتے ہیں وہاں؟ اسی طریقے سے سچے قائد کا نہ ہونا، لیڈر ایماندار ہو، نیتا سچا ہو، وفادار ہو، ایسے لیڈروں کی کمی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب کیا ہے، ایک ہوڑ مچی ہے کہ کرسی کیسے مل جائے، صرف کرسی حاصل کرنے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ مسلم ممالک کا بھی یہی حال ہے، جو دیگر دنیا کے پریشان حال ملکوں کا حال ہے، اکثر مسلم ملکوں کا بھی یہی حال ہے کہ کون حقدار ہے، کون سچا ہے، کون وفادار ہے، کون ایماندار ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، کس کو کیسے کرسی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی کرسی پہ کیوں نہیں بٹھال رہے ہیں؟ سرکاری کوئی عہدہ مجھے بھی دے دیجئے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہر آدمی کرسی کے لائق نہیں ہے، جو کرسی کے لائق ہے وہی بیٹھے۔ تو سیاسی بدامنی کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے، مسلم ممالک میں بھی سیاسی بدامنی کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے، امن و سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ کون اس لائق ہے، اس کو وہاں بٹھایا جائے۔ لائق آدمی، سچا قائد کون ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کسی کرسی پہ کیوں نہیں بٹھال دیتے آپ، مجھے کسی سرکاری عہدے کا ذمہ دار کیوں نہیں بنا دیتے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے، انک ضعیف، تم کمزور ہو اس عہدے کے اعتبار سے، انک ضعیف، تم کمزور ہو، مضبوط نہیں ہو، اس کے لائق نہیں ہو، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ مزہ لینے کی چیز نہیں ہے کرسی۔ اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کرسی عیش و عشرت کے لیے ہے۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ جو حکمرانی کی کرسی ہے، قیادت کی کرسی ہے، یہ ایک بڑی امانت ہے اور اسے نبھانا پڑے گا، اور جو نہیں نبھا پائے گا اس کے لیے یہی کرسی ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گی۔
وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ کرسی، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ یہ کرسی شرمندگی کا سبب بن جائے گی۔ ہاں، وہ شخص رسوائی اور شرمندگی سے بچ پائے گا اِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، جو لائق تھا اور لائق ہونے کی بنیاد پہ کرسی حاصل کیا یا وہاں پہ رکا، اور صرف رکا نہیں، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اس کرسی کی وجہ سے جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی تھی اس کو نبھا کر کے بھی دکھایا، اس کو ادا کر دیا جو اس کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی، لائق بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس نے اس میں لاپرواہی نہیں کی۔ وہی شخص قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچے گا جس نے کرسی سنبھالا، اور شرمندگی سے بچے گا، ورنہ یہ کرسی شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے قیامت کے دن۔ تو اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ کرسی سب کے لیے صحیح نہیں، تو اس لیے سچا قائد کا نہ ہونا، لائق قائد کا نہ ہونا اور قیادت کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی بدامنی کا شکار ہے، مسلم ممالک بھی شکار ہیں اور مسلمان عوام بھی اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی وجہ مسلمانوں کا آپسی انتشار بھی ہے، مسلمانوں کا آپسی افتراق و انتشار۔ مسلمان مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان خاندانوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان ذات پات میں بٹا ہوا ہے، مسلمان بھی رنگ و نسل میں بٹا ہوا ہے، مختلف طریقے کے تنازع ہیں مسلمان کے بیچ میں بھی، افتراق و انتشار ہر طرف عام ہے، تو ظاہر سی بات ہے امن و سکون کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو تو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے تھا، ایک جان کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سارے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہا کہ ایک جسم کی طرح، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، آپس میں محبت کرنے میں، شفقت اور رحم کرنے میں، نرمی برتنے میں مسلمانوں کی مثال مثل الجسدی، ایک جسم، انسان کا جو جسم ہے سر سے لے کے پیر تک ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کا اگر ایک حصہ بھی اگر تکلیف میں ہے تو پورا جسم اس میں مبتلا ہے، پورا دل، پورا جسم بے چین ہے، پورے دل کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ بخار آ رہا ہے تو جسم کے ایک حصے کو بخار نہیں آ رہا ہے، کسی ایک حصے میں تکلیف کی وجہ سے بخار آ رہا ہے تو پورا جسم گرم ہے۔ تو کہا کہ ایسے ہی مسلمان کی مثال کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ حالت تو دوسری بنی ہوئی۔ مسلمان بھی سیاسی پارٹیوں میں بٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو خون بھی بہا دے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے مسلم ممالک میں بھی کہ جو نہیں ہونا چاہیے، آپسی اتحاد۔ ویسے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع ہونا چاہیے، جو صحیح بات ہے، مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہیے، سارے مسلم ممالک کو اتحاد کر کے ایک دنیا بنا لینی چاہیے، لیکن یہ چیز آسان نہیں ہے، اس میں تو اور زیادہ خون ریزی کا خطرہ ہے جو صورتحال ہے۔ تو کم از کم مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو تعاون کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ مسلم ممالک آپس کے رشتے کو مضبوط کرنے میں آگے بڑھیں اور اس کو ترجیح دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا ہے اور ہر طرف مسلمان بھی انتشار کا شکار ہے، اس وجہ سے سیاسی بدامنی کے مسلمان شکار ہو گئے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے کتنا خیال کیا معلوم ہے آپ کو؟ آج کے مسلم حکمرانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کانوں میں سن کر کے محفوظ کر لینا چاہیے
کہ مسلمانوں کے بیچ میں کوئی انتشار نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے اور کتنا برتتے تھے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کعبۃ اللہ کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو تعمیر کی جائے۔ حتیم کا حصہ جو لوگ گئے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، دیکھے ہیں کعبۃ اللہ کی عمارت کے بغل میں تھوڑی سی دیوار سائڈ سے کھڑی ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں، حتیم کہلاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بنیاد پر جو چھوٹا ہوا حصہ اس کو بھی شامل کر کے مکمل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا معلوم ہے آپ؟ کہیں آپس میں انتشار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا حداثت عہد قومک بالکفر، ابھی لوگ نیا مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کفر سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، لوگوں کا دل ایمان کے معاملے میں مضبوط ہو چکا ہوتا، کوئی خطرہ نہ ہوتا، لنقضت الکعبہ، تو میں کعبے کو توڑ دیتا، اس کو گرا دیتا، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَىٰ أَسَاسِ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ اس کو تعمیر کرتا۔ اس لیے کہ قریش نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتْ الْبَيْتِ، جب قریش نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو اس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں تھا، تو چھوٹا کر دیا کہ بھائی پوری کرنے جائیں گے تو چھت بھی نہیں ڈال پائیں گے، تو اتنا حصہ چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، لیکن لوگ نیا اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہیں ان میں انتشار نہ ہو جائے کہ یہ نیا کام ہو رہا ہے، یہ کعبہ توڑے دے رہے ہیں، آپس میں انتشار نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے انتشار کو جگہ نہ دینے کے لیے اور اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک ضروری اور اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہایت ضروری اور اہم کام تھا، تبھی آپ نے کہا کہ میں توڑ کر کے اس کو اس کی بنیاد پہ بناتا اور پیچھے کی طرف سے دروازہ بناتا، وَجَعَلْتُ لَهَا خَلَفًا، اس کے پیچھے کی طرف دروازہ بناتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور آج بھی اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تب کون کرے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مال کی تمام فراوانی موجود ہے، لیکن اب قیامت تک وہ ہوگا نہیں، وہ حصہ وہی چھوٹا ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہیں کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تھامے ہوئے ہے، یشد بعضہ بعضا۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ہو، مسلمانوں کا حال بڑا برا ہے، اتحاد و اتفاق کے لیے وہ بالکل تیار نہیں، انتشار میں وہ پوری طرح گرفتار ہو گئے، اسی وجہ سے سیاسی بدامنی کے شکار۔ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے رعایا کی خیر خواہی اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، سب اپنی جیب بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا پیٹ پالنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے خاندان اور اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رعایا کا کیا حال ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بدامنی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کا کتنا خیر خواہ تھے، مال لوٹنا تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کچھ جمع کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لٹا دیں اس کی فکر رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمراں تھے اور آپ نے مسلمان کو کیسا حکمراں بننا چاہیے تو اس کی مثال قائم کی۔ چنانچہ ایک موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے، بھیڑ موجود ہے، آپ حنین کی وادی سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو دیہاتی لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے قریب جم جاتے ہیں اور بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے پاس تک پہنچ جاتے ہیں، اتنی بھیڑ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اب ببول کے درخت کے قریب جب آپ پہنچ گئے تو آپ کی چادر مبارک ببول کے درخت کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ اب وہاں کے دیہاتی لوگوں نے اس چادر کو لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے، انہوں نے اس کو لے لیا اور آپ کو نہیں دیا واپس،
کہ کچھ آپ ہمیں عنایت کریں تو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کچھ مل جائے ہم لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ارے بھائیو آتونی ردائی، میری چادر مجھے دے دو. اور مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں بخیل ہوں؟ نہیں. اگر اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ بکریاں ہوتی لقسمتہ بینکم، میں سب بانٹ دیتا تم لوگوں کو. تم لوگوں کے دل کی خواہش تھی کہ چادر کے بدلے کچھ چاہیے، تم لوگوں نے چادر کانٹے سے نکالا، تو تم لوگوں کو میں اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی اگر اونٹ بکریاں ہوتی سب بانٹ دیتا. تم لوگ مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، مجھے جھوٹا نہیں پاؤ گے، مجھے بزدل نہیں پاؤ گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ مجھے تم لوگوں سے کچھ لینا نہیں ہے، سب دے دینا ہے تم کو. بلکہ رعایا کے آپ کتنے بڑے خیر خواہ تھے. اور سیاسی طور پر امن و سکون کب نافذ ہوگا؟ جب حکمراں رعایا کے خیر خواہ ہوں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے جنازے کی نماز کے لیے تشریف لاتے اور اس کے اوپر قرض ہوتا، پوچھا جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے. اگر قرض ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھائی قرض کی ادائیگی کا انتظام ہے؟ یہ ہوتا کہاں، اس کے پاس مال ہے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیتے. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، قرض ہے لیکن ادائیگی کا راستہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے کہ تم لوگ پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خوب نوازا، مسلمانوں کو نوازا، خوب فتوحات حاصل ہو گئی، فراوانی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوتے تو کیا بولتے کہ میں مومنوں کا زیادہ ذمہ دار ہوں، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان کی ذات سے بھی زیادہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر اس شخص کے اوپر کوئی بھی قرض ہے تو میری ذمہ داری کہ میں اس کے قرض کو ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رعایا کا ذمہ دار سمجھتے تھے. جب فراوانی آ گئی تب کہ ابھی انتظام ہم کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر وفات کر جاتا اور اس کے اوپر قرض ہوتا فترک دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ علی قضاؤ، میرے اوپر اس کو قرض کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذمہ دار بن جاتے. اور اگر اس کے پاس مال ہوتا کہ مرنے والے کے پاس بہت سارا مال ہے تو وہ وارثوں کے لیے مال نہیں لیتے تھے کہ مرنے والے کے مال چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار بن جاتے تھے کہ اس کی پکڑ نہ ہو اللہ کی. تو اس قدر رعایا کے خیر خواہ تھے اور فکر رکھتے تھے. اس میں کوئی اونچا نیچا تھا ہی نہیں رعایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی دعوت میں شریک ہوتے تھے. یہ دکھاوے کے لیے نہیں، آج کے نیتاؤں کی طرح. آج کے نیتا لوگ کبھی کبھی فوٹو کھنچانے کے لیے غریب آدمی کے گھر میں جا کر کے خود سے دعوت لیتے ہیں. غریب آدمی دعوت دیتا نہیں ہے. آج کے نیتا لوگوں کا کیا حال ہے بھائی؟ سیٹنگ سے دعوت خود لیتے ہیں. غریب جو پورے علاقے میں سب سے بڑا غریب ہوگا اس کے یہاں دعوت لیں گے. دعوت جب وہ دے گا تو قبول نہیں کریں گے، جائیں گے نہیں، لیکن جب فوٹو کھنچوانا ہوگا تو خود ہی سے دعوت لے لیں گے کہ تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. لیکن سچا جو قائد ہوگا رعایا کا خیر خواہ، وہ ہمیشہ یہ سلوک کرے گا، صرف فوٹو کھنچانے کے لیے نہیں اور مطلب کے حاصل کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بات بتائی گئی، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، عام آدمی غلام آدمی سب کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے. رعایا میں کوئی اونچا نیچا نہیں تھا، یکساں سب کے ساتھ سلوک ہوتا. اسی طریقے سے ایک بڑی وجہ جو سیاسی بدامنی ہے مسلم ممالک میں بھی، قانون کی بالادستی کا فقدان. قانون سب کے لیے نہیں ہے، قانون سب کے اوپر نافذ نہیں ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں ایسی ہو رہا ہے. قانون بنے ہیں، بڑے اچھے اچھے قانون ہیں، لیکن نافذ ہوگا کس کے اوپر؟ صرف کمزوروں کے اوپر ہوگا یا مخالفین کے اوپر ہوگا. صرف قانون انہی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے قانون کی رعایت ہے پوری. وہ جو کچھ بھی کرتا رہے ان کو کلین چٹ. عدالتیں بھی سب کچھ ایسا ہی کر رہی ہیں، عدالت سے ہی کلین چٹ مل جاتی ہے.
تو عدالت میں بھی سب برابر نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی مثال قائم کرتے ہوئے کہا اور کہہ بھی دیا کہ سیاسی بدامنی رہے گی، ہلاکت اور بربادی رہے گی، سکون نہیں ملے گا لوگوں کو جب تک کہ سب کے لیے قانون کو برابر نہیں مانیں گے، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. ایک موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. کس کی سفارش کے لیے؟ کہ مخزومیہ خاتون نے، فاطمہ نامی مخزومیہ خاتون نے چوری کر لی. بڑے اونچے گھر کی خاتون تھی. اب اسلام کے قانون کے حساب سے ہاتھ کاٹا جائے. تو لوگوں نے منتھن کیا کہ کیا کیا جائے بھائی، اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، تو کوئی راستہ نکال لیا جائے. یہی بات آئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کون کہ راستہ نکالیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہے گا؟ کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. سب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے منہ لگے ہیں، ان سے بڑی آپ کو بڑی انسیت ہے، بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ کہہ سکتا ہے. سب نے کہا کہ ایسا کرو اسامہ، تم ہی کہہ سکتے ہو، جا کے ذرا کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ نکال لیا جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے کہا تو وہ تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، حضرت اسامہ بن زید نے یہ بات رکھی، اب یہ محبت کنارے ہو گئی. اسلام میں یہ محبت اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا، خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو، انما ہلک الناس قبلکم، تم سے پہلے لوگ اسی لیے تو ہلاک ہوئے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا، اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، چھوڑ دیتے، اس کو سزا نہیں دیتے. اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتا، اقاموا علیہ الحد، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حد قائم کر دیتے. تو یہ چیز ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ تباہی کا پیغام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے والے سن لو، والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ارے یہ مخزومیہ خاتون کے بارے میں سفارش کرنا آئے ہو تم لوگ؟ یہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، یہ بھی اگر چوری کر لے یا کر لیتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی راستہ نکالتا، لقطعت یدہا، اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو جب تک قانون سب کے لیے نہیں ہوگا، اب دیکھیے نا ہمارے ملک میں جنتر منتر پہ 1 مہینہ سے دھرنا چل رہا ہے. ہماری ملک کی بیٹیاں انصاف کے لیے ترس رہی ہیں. کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے. انصاف کہاں پہ ہے؟ صرف ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، مسلم ممالک میں بھی یہی حال ہے. تبھی تو وہاں پر بھی بدامنی ہے، انصاف نہیں ہے. جب قانون کسی کے اوپر لاگو کرنا ہوگا تو سارا دل بل آ کر کے جمع ہو جائے گا اور قانون نافذ ہو جائے گا. 1 منٹ نہیں لگتا قانون نافذ کرنے میں، لیکن سب کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہاں سے سکون ملے گا لوگوں کو؟ تباہی اور بربادی رہے گی. پہلے کے لوگ بھی برباد رہے اور آنے والے لوگ بھی برباد ہوں گے جو اس راستے پہ چلیں گے. تو آج پوری دنیا اسی راستے پہ چل رہی ہے، مسلم ممالک بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارے مسلم لیڈران اور حکمران بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. انصاف نہیں، قانون سب کے لیے نہیں، اس لیے امن و سکون غارت ہے. اسی طریقے سے احتساب، حساب و کتاب لینا، خود اپنا بھی اور رعایا کا بھی، اور خود رعایا کا بھی ذمہ دار بننا، ان سب چیزوں کی کمی ہے. خود احتسابی کی کمی. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ دوسروں کو اس کا کیا نقصان ہوگا کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. بس مجھے فائدہ کہاں سے ہوگا، سب کو اس کی فکر لگی ہوئی. حکمراں بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کا اثر کہاں تک جائے گا، ہمارے ملک کو کیا نقصانات اس کے اٹھانے پڑیں گے، عوام کو کتنی پریشانی ہوگی.
کوئی مطلب نہیں. اور رعایا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا دیکھا جائے. اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے احتساب بھی کرتے ہیں اور اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے احتساب کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. لوگوں کی فکر کسی کو نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھائی ہے کہ لوگوں کو خود بھی فکر کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میری کوئی بھی حرکت، اس سے کسی کو کوئی نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور حکمراں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جائزہ لیتے رہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی حرکت لوگوں کی دوسروں کی پریشانی کا سبب تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے ہیں جائزہ لینے کے لیے، کھانے کے ایک ڈھیر پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. آج ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے تنظیمیں اور سنستھائیں بنی ہوئی نہیں ہیں، لیکن کام وہاں پر بھی غلط طریقے سے ہوتا. سی بی آئی ہو، ای ڈی ہو، فلانے ہو، ڈکانے ہو، سب کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ انصاف سے کام کرتے ہیں؟ وہ بھی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. تو شکلیں تو بنی ہوئی ہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے سچائی کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے ہیں، ایک کھانے کا ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر سے بھیگا ہوا ہے، اندر سے بھیگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ یا صاحب طعام ما ھذا، ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اوپر سے تو بڑا اچھا دکھ رہا ہے اور اندر سے گڑبڑ. تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات میں بارش ہو گئی تھی تو بھیگ گیا تھا. تو کہا کہ بھائی اگر بھیگ گیا تھا تو اس کو اوپر رکھ دیتے، بھیگا والا لوگ دیکھ لیتے کہ اس میں بھیگا والا ہے. اوپر کیوں نہیں رکھا؟ دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، دھوکہ دے رہے ہو. اب دھوکہ دو گے تو سن لو، ہم میں سے نہیں رہو گے. دھوکہ دینے والے سن لو کہ جو دھوکہ دے گا من غش فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ رابطہ نہیں. تو یہ چیز حساب و کتاب. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. حکمراں کا دھوکہ زیادہ خطرناک ہے. عوام کے دھوکے سے زیادہ خطرناک کس کا دھوکہ ہے بھائی؟ حکومت کا دھوکہ، ذمہ داروں کا دھوکہ، لیڈروں اور نیتاؤں کا دھوکہ. اور آج کی دنیا میں سیاست تو دھوکے کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے. جھوٹے وعدے، کھوکھلے وعدے، وعدوں کی بھرمار، اور 5 سال تک اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، اور پھر 5 سال کے بعد پھر جھوٹے وعدے کرنا، کھوکھلے دعوے کرنا، یہ سب عام ہے. جبکہ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ اور یہ صرف دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلم ممالک کا بھی یہی حال ہے. ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہی سیاست پڑوسی ملک میں بھی دیکھ لیجیے آپ. بنگلہ دیش مسلم ملک ہے، پاکستان مسلم ملک ہے، لیکن آپ سیاست وہاں کی بھی دیکھ لیجیے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، سب ایک ڈھرے پہ ہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من والن یلی رعیتن، کوئی بھی اگر حکمراں مسلمان رعایا کو دھوکہ دیتا ہے اور اسی پہ مر جاتا ہے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے آپ کہ مسلمانوں کا کوئی بھی حکمراں اپنی مسلم رعایا کو دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے. تو اس کے لیے تو اور معاملہ خطرناک ہے. تو دھوکے پہ ہی ساری سیاست چل رہی ہے، تو کہاں سے امن و سکون نصیب ہوگا کسی کو؟ تو لہٰذا اوپر سے نیچے تک سب لوگ پریشان. تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ بالکل امن پا نہیں سکتے. یہ سیاسی دنیا کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن انفرادی زندگی میں ان تمام چیزوں کے اثرات ہونے کے باوجود بھی ہم سب متاثر تو رہیں گے، لیکن اس کے بعد بھی امن و سکون آپ کو ملے گا. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان مضبوط کیجئے، توحید کو خالص کیجئے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور شرک کی ملاوٹ اس میں بالکل نہیں کریں گے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے. تو دنیا کی ان تمام بدامنی کے باوجود بھی اگر امن و امان چاہتے ہیں، ہم آپ اکیلے کو پوری دنیا کو بدل نہیں سکتے، کسی ملک کو پلٹ نہیں سکتے، تو ہم کریں کیا؟ خود ہی ایماندار بن جائیں. اگر آپ کو امن چاہیے، سکون کی نیند چاہیے، تو اس کے لیے یہ آخری راستہ ہے آپ کے پاس کہ خود سچے مومن بن جائیے آپ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کا اعلان ہے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے.
دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلم حکمرانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں حکومت کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ کم از کم مسلم ممالک میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اپنے حکمرانوں کے سچے ہونے کے نتیجے میں امن و امان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا ایماندار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین امن و امان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ Mm-hmm.